نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور ذی الحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حج کے لیے مکے کے سفر کا ارادہ فرمایا تو مدینہ طیبہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی، پھر جب مدینے سے نکلے اور ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں قصر فرمایا اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے کہ جب مسافر شرعی اپنے شہر یا گاؤں کے مکانات سے باہر نکل جائے تو قصر کی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ مسافر جب اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکلے تو اس پر قصر واجب ہو جاتی ہے۔ پوری 4 رکعت والی فرض نماز کی 2 رکعتیں ہی پڑھنا واجب ہیں۔ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں جبکہ اس پر قصر نماز واجب ہو وہ قصر نہ کرے، پوری 4 رکعت پڑھے تو وہ گنہگار ہوگا اور 2 واجب کو چھوڑنے کا وہ ارتکاب کرے گا۔ ایک تو یہ کہ اس نے جو ہے وہ قصر کا حکم نہیں مانا، قصر کو ترک کیا، اس کو چھوڑ دیا، اور دوسرے قاعدہ اخیرہ کے بعد فوراً سلام پھیرنا تھا، کیونکہ مسافر کے حق میں پہلا قاعدہ ہی قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے فوراً سلام پھیر دینا چاہیے تھا اور اس نے سلام نہیں پھیرا بلکہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرح اس نے دوسرے واجب کو ترک کیا ہے۔ اس موقع پر اتنی بات بھی جاننا چاہیے کہ مسافر کے لیے قصر کے جواز میں کسی بھی عالم اور کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو قصر واجب ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قصر واجب نہیں بلکہ اولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر قصر نہیں کرے گا، 4 کی جگہ 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا، تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی روح سے تو گناہگار ہوگا، مگر حضرت امام شافعی کا مسلک اسے گناہگار قرار نہیں دے گا بلکہ اولا اور افضل چیز کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا کہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصر کتنی مسافت پر واجب ہوتی ہے؟ تو قصر کے لیے اتنی مسافت ہونا چاہیے کہ جو متوسط یعنی درمیانی چال سے 3 دن سے کم میں طے نہیں ہو سکتی ہو۔ متوسط چال سے مراد آدمی یا اونٹ کی درمیانی رفتار ہے۔ 3 دن کی مسافت سے یہ مراد ہے کہ صبح سے دوپہر تک وہ چلے، نہ یہ کہ صبح سے شام تک۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام نے موجودہ زمانے میں اس مسافت کا اندازہ 48 میل کیا ہے۔ گویا اگر کوئی شخص 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر کی مسافت کے لیے اپنے گھر سے سفر پر نکلے تو جیسا کہ ذکر کیا گیا، اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکلتے ہی اس پر قصر نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسافت قصر یعنی 48 میل یا 78 کلومیٹر کو کسی تیز رفتار سواری مثلاً گھوڑے یا ریل گاڑی یا بس یا کار وغیرہ کے ذریعے 3 دن سے کم میں طے کر لے تب بھی وہ مسافر ہی مانا جائے گا، اسے بھی قصر نماز پڑھنی چاہیے۔ مسافر کو اس وقت تک
قصر کرنا چاہیے جب تک کہ اپنے وطن اصلی نہ پہنچ جائے، یا یہ کہ کسی مقام پر کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ کرے۔ ہاں، اگر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تب اس کو جو ہے وہ قصر نہیں کرنا چاہیے، پوری نماز پڑھنا چاہیے، بشرطے کہ وہ مقام ٹھہرنے کے لائق بھی ہو۔ اگر کوئی شخص دریا میں ٹھہرنے کی نیت کر لے یا دارالحرم میں ٹھہرنے کی نیت کر لے، اسی طرح کوئی شخص جنگل میں ٹھہرنے کی نیت کر لے، تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کو قصر ہی کرنا ہے، چاہے وہ 15 دن ٹھہرے یا 20 دن ٹھہرے، کیونکہ یہ مقامات جو ہیں وہ ٹھہرنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ہاں، خانہ بدوش لوگ اگر جنگل میں بھی 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو یہ نیت صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ جنگلوں میں ہی رہنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ مقیم کہلائیں گے اور وہاں پر وہ پوری نماز پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس مقدار مسافت کو پورا کرنے سے پہلے ہی، جس کا کہ سفر میں اعتبار کیا گیا، یعنی 78 کلومیٹر کسی مقام پر ٹھہرنے کی یا اپنے وطن لوٹ جانے کی نیت کرے تو وہ مقیم ہو جائے گا۔ مطلب ہے کہ سفر جاری تھا، ابھی 78 کلومیٹر پورا نہیں کیا کہ راستے ہی میں گھر واپس آنے کا ارادہ کر لیا یا وہیں پر ٹھہرنے کی نیت کر لی، تو اب وہ مقیم ہو جائے گا، مسافر نہیں رہے گا، اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی، اگرچہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو۔ اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے سفر کا ارادہ ختم کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسافر شرعی سفر کے اندر ہے اور مقیم امام کی اقتدا کر رہا ہے تو پھر امام کی اقتدا کرے گا، یعنی جیسی امام نماز پڑھے گا پوری، ویسے ہی یہ مسافر بھی پڑھے گا۔ البتہ اگر مسافر حالت سفر میں ہے اور اس کو امام بنا دیا گیا تو پھر امام قصر کرے گا، اور باقی جو اس کے مقیم مقتدی ہوں گے وہ اپنی نماز کو پورا کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دین کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق، درس حدیث یا درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔